اور وہ لفظ گنیش دیوتا کا نام ہے، یہ لفظ گنیش لکھا ہوا گاؤں ہے جو 1000 سال پرانا ہے یہ. اور بت مت برادری کا عقیدہ ہے کہ مہاتما بدھ اسی پھول کے اوپر ہی پیدا ہوئے تھے، اس لیے ہندو مت اور بت مت دونوں میں یہ پھول مقدس اور محترم سمجھا جاتا ہے. وہ گھنٹی لٹکاتے ہیں، ہر داخل ہونے والے شخص کو گھنٹی بجا کے اندر داخل ہوتا ہے. تو یہ یہاں تو انہوں نے گھنٹی کی نشانی بھی لگائی ہے. اس زمانے کے گھر بہت یعنی دروازے بہت چھوٹے ہوتے تھے. اس طرح کے 3 دروازوں سے گزرنے کے بعد وہ اپنے رہائشی کمرے تک پہنچ سکتے تھے. سوراخ بھی رکھتے تھے، تو یہ ڈنڈا جا کے لاک ہوتا. ہونے کے بعد یہاں سے اس سوراخ کے اندر ایک لوہے کا سلاخ، جہاں سے اس سوراخ کے اندر گھسیڑ کے یہ لاک کیا کرتے تھے. یہ بھی جی ان کی ایک مسجد ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اندر اس ٹائم کی بنی ہے. یوں سمجھے کہ ڈیم ٹوٹ گئے اور طوفانی سیلاب آیا. آپ نے تو فورٹس بہت زیادہ دیکھے ہوں گے، بہت زیادہ آپ نے بادشاہوں کے فورٹس وغیرہ محل وغیرہ دیکھے ہوں گے جو اینشینٹ ہوتے ہیں، جو مطلب قدیم ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک گاؤں ہے جو 1000 سال پرانا ہے. یہ گنیش میں ہے، ہنزا میں. اور اس گاؤں کے اندر جو ہے یہ ایک کمپلیٹ ایک جو ہے نا حصار بنا ہوا ہے. اس کے سراؤنڈنگ میں جو ہے ایک دیوار بنی ہوئی ہے پوری. اس کے اندر جو ہے کم از کم 300 تک جو ہے نا وہ گھر تھے. تو وہ گھر جو ہے اس حصار کے اندر ہی تھے، اور یہ انہوں نے یہ حصار بنایا ہوا تھا دشمنوں سے بچنے کے لیے اور باقی چیزیں ہیں. تو ہم انشاءاللہ ابھی اس کو ایکسپلور کریں گے اور آپ کو یہ ایک پورا گاؤں ہے، ایک اولڈ گاؤں ہے. تو یہ گاؤں آپ کو دکھائیں گے کہ یہ گاؤں اندر سے کس طرح دکھتا ہے. آپ یہاں کے گائیڈ ہیں؟ جی جناب. اچھا اچھا. میں سارا میں خود دیکھتا ہوں. اچھا خود دیکھتے ہیں. جی. کیا نام ہے آپ کا؟ شبیر حسین میرا نام. شبیر حسین. تو یہ ایک قلعہ بند گاؤں ہے. قلعہ بند گاؤں بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ اس لیے کہ قدیم زمانوں میں یہ ہمارا گلگت بلتستان کا جو خطہ ہے چھوٹی چھوٹی آزاد سلطنتوں میں منقسم تھا. اچھا. تو یہ اسٹیٹس آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہمیشہ باہم دست و گریبان رہتی تھی. تو اس طرح کے ماحول میں وہ ایک دوسرے پر حملے کر کے قتل و غارت کر کے لوٹ کھسوٹ بھی کیا کرتے تھے. وہ نہ صرف مال و متاع لوٹتے بلکہ جو بھی انسان ہاتھ آ جاتا ان کو بھی اٹھا کے لے کے جاتے، انہیں غلام بنا کر انسانی منڈیوں کے اندر فروخت کیا کرتے تھے. تو اس طرح کے ماحول میں کسی کھلی جگہ میں گھر بنا کے بیٹھنا یہ انتہائی غیر محفوظ تھا. اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ کوئی قلعہ بند گاؤں تیار کریں جس کے اندر کوئی اچانک نہ قبضانی نہ کر سکے، شب خون نہ مار سکے. تو اس جگہ کا انتخاب اس لیے ہوا، اس کا بیک سائڈ پیچھے دریا کی طرف کا جو حصہ تھا بالکل 90 ڈگریز پہ کھڑے دیوار کی طرح، وہاں پہ کلف تھا، یعنی کسی کے لیے اندر گھسنا ممکن نہیں تھا، یعنی قدرتی طور پہ محفوظ تھا. یہ سامنے سے انہوں نے اونچی فصیل بنائی، فصیل کے ساتھ یہ 14 واچ ٹاورز بھی تعمیر کیے. یہ واچ ٹاور جو ہے بنکر کا کام دیتے تھے. تو دشمن کو نظر آئے بغیر دشمن پر نظر بھی رکھ سکتے تھے. جو ہی دشمن ان کے تیروں کے کارگر رینج میں پہنچ جاتا تو ان کو تیروں کا نشانہ بھی بنا سکتا ہے اس واچ ٹاور. جی. تو یہ 2 جو ہے یہ اس طرح کے کچھ چھوٹے بھی تھے اور اس کے پیچھے جو نظر آ رہا ہے اس طرح کے کچھ بڑے بھی تھے. تو یعنی ان کی مجموعی تعداد 14 بتائی جاتی ہے. تو یہ جو پانی کا تالاب ہے ان کی یہ بھی جنگی حکمت عملی تھی. انہوں نے سوچا خدا نخواستہ ہم کسی بڑے لشکر کے ہاتھوں قلعے کے اندر محصور ہو جاتے ہیں، پانی حاصل کرنے کے لیے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہ ہو، تو ایسی صورتحال میں کیا کریں. تو جو حضرات اندر گھر بنا رہے تھے سبھی نے اس ایک ہی جگہ سے اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے گارا اور پتھر استعمال کیے. جب کافی سارا اندر کنسٹرکشن ہو چکا، ادھر آٹومیٹکلی پانی کے لیے بڑا گڑھا تیار ہوا جس کے گرد انہوں نے دیوار بنائی. پھر اس پانی کے تالاب سے گاؤں کے مرکز تک جو جونیپر کی لکڑی ہوتی ہے اس کا ووڈن پائپ انڈر گراؤنڈ فکس کیا تاکہ کسی ایمرجنسی صورتحال میں
गेट खोल के बाहर निकल के ख़तरात मोलने के बजाय गांव के मरकज़ से ही उस वुडन पाइप को खोल के महफूज तरीके से पानी हासिल किया जा सके और किसी दुश्मन के वहम व गुमान में भी नहीं होगा कि यहाँ से कोई पानी का रास्ता अंदर जाता है गांव के लिए। यह आपके पाँव के नीचे ये जो रास्ता है वो वाली गली से निकल के सिर्फ ये जो रास्ता है, ये कदीम ज़मानों में जब लोग चाइना से हिंदुस्तान तक पैदल सफ़र किया करते थे तो उस ज़माने में यही वाला रास्ता इस्तेमाल होता था जिसे आप एंशियंट सिल्क रूट के नाम से याद करते हैं। तो ये सीढ़ी के पीछे छोटा सा जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है वो यहाँ का कारवान सराय हुआ करता था। कारवान सराय यानी मेहमान खाना। अच्छा। तो बहरहाल ये इसका वाहिद इंटरेस्ट था। शाम को मगरिब के फ़ौरन बाद ये अंदर से लॉक हो जाता है। ये ऊपर जो छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं यहाँ से पहरादार रात भर पहरा दिया करते थे। रात के वक्त इस गेट का खोलना इंतहाई ममनू था, यानी गाँव से गद्दारी के मुताबिक समझा जाता था। आप अंदर तशरीफ लाएं, ये इस तरह बंद होता था। और ये जो डंडा है कदीम ज़मानों में ये काफ़ी मोटा हुआ करता था, तो अब हम अपनी सहूलत के लिए हल्का सा इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले साल ये मेरा बाईपास ऑपरेशन हुआ था, इसलिए डॉक्टर ने वजन उठाने से मना किया। इसलिए मैं अपनी सहूलत के लिए हल्का सा ये डंडा इस्तेमाल करता हूँ। तो इस जगह में वो एक सुराख भी रखते थे, तो ये डंडा जाके इस तरह लॉक होता, होने के बाद यहाँ से उस सुराख के अंदर एक लोहे का सलाख यहाँ से उस सुराख के अंदर घुसेड़ के ये लॉक किया करते थे। ये जाके सिर्फ सुबह के वक्त खुलता था, यानी दिन का औकात में। रात के वक्त इस गेट का खोलना इंतहाई ममनू था, यानी गाँव से गद्दारी के मुताबिक समझा जाता था, क्योंकि ये लोग अपने आप को गैर महफूज तसव्वुर किया करते थे। तो ये दरवाज़ा उस टाइम का बना हुआ है? हाँ जी जी जी। अच्छा, ये पट्टियाँ नहीं है, एक अच्छा। दो तीन, ये पट्टियाँ नहीं है, बाकी दरवाज़ा उस टाइम। तो इसमें 7 छोटी छोटी मसाजिद हैं। या इन कदीम मसाजिद के ऊपर ये जो कार्विंग की गई है ये बहुत दिलचस्प है। इसमें मुख्तलिफ अदियान और अक़वाम की निशानियाँ सब हैं। वो जो तो आए जी एक विज़िट करते हैं और चंद एक निशानियाँ में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मेमोरियल मसाजिद का है, तो भेजा नहीं होगा क्योंकि हर कबीले ने अपने नाम से एक छोटी सी मस्जिद बनाई थी। तो अगर होना तो ये चाहिए था कि सब मिलके एक ही मस्जिद बनाते जिसके अंदर लोग मिलके नमाज पढ़ते, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ाती नाम नमूद के खातिर अपने कौम कबीले के नाम से छोटी सी मस्जिद बनाई। तो बहरहाल इसके ऊपर ये जो कार्विंग है इसमें मैंने अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ अदियान व अक़वाम की निशानियाँ। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये एक स्वास्तिका का निशान है, ये हिंदू मत में मोहतरम निशानी थी। तो ये हिंदू मसलक में अमन और खुशहाली की निशानी समझते हैं। तो बाद में नाजियों ने भी इसे अडॉप्ट किया था, लेकिन हिटलर के मरने के बाद ये निशानी जर्मनी के जंजीर से मिट गई। लेकिन हिंदू मत में अब भी ये मोहतरम निशानी यानी अमन और खुशहाली की निशानी समझते हैं। तो शायद आपके जहन में सवाल पैदा हो कि अमन और खुशहाली की निशानी क्यों समझते थे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये संस्कृत ज़बान में एक लफ्ज़ लिखा गया है और वो लफ्ज़ गणेश देवता का नाम है। यह लफ्ज़ गणेश लिखा हुआ है, इसलिए हिंदू बरादरी इसको पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की निशानी समझते हैं। उसके बाद ये दो एक जैसे फूल हैं। ये जो फूल है ये लोटस का जो फूल होता है उसकी निशानी है। लोटस का फूल हिंदू मत और बुद्ध मत में मुक़द्दस समझा जाता है। हिंदू बरादरी का अक़ीदा है कि जब ये गणेश छोटा बच्चा था उसको इस फूल के ऊपर रखा जाता था, और बुद्ध मत बरादरी का अक़ीदा है कि महात्मा बुद्ध इसी फूल के ऊपर ही पैदा हुए थे, इसलिए हिंदू मत और बुद्ध मत दोनों में ये फूल मुक़द्दस और मोहतरम समझा जाता है। तो इसके बाद ये जो राउंड फिगर है 1 2 3 ये एक जैसी निशानियाँ हैं। तो ये जो राउंड फिगर है ये कोई फूल नहीं बल्कि ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है, ये रियाजी का एक फार्मूला है, और ये फार्मूला फिबोनाची स्क्रवल कहलाता है। फिबोनाची ट्री का इंतहाई मशहूर व मारूफ रियाजी दां गुजरे हैं 1202 AD में। ये उसका ईजाद करदा फार्मूला है। ये फार्मूला आज के दौर में भी मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर मुस्तअमल है। मसलन जो हजरात स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है वो बखूबी जानते हैं स्टॉक मार्केट की मंदी और तेज़ी को नापने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है यही फार्मूला आज के दौर में भी इस्तेमाल होता है। यह फिबोनाची सीक्वेंस भी कहते हैं, गोल्डन सीक्वेंस भी कहते हैं, गोल्डन रेशोज़ भी कहा जाता है। बहरहाल जिस नाम से पुकार रहे हैं वही फार्मूला है।
یہ جو یو شیپ سائن ہے ہندو مسلک کے مذہبی لوگ اپنے پیشانی کے اوپر یہ یو شیپ نشان سفید روشنائی سے بناتے ہیں. اس کے اوپر یہ جو کارونگ ہے یہ ہمارے پارسی حضرات، پارسی کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو پارسی حضرات اپنے آتش کدے کے اوپر اس طرح کی کارونگ کیا کرتے ہیں. تو اس میں انہوں نے آگ کے جلنے کے اس عمل کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی یہ اوپر کی یہ جو نشانیاں ہیں یہ شعلوں کی نشانیاں ہیں، اور اس سے نیچے مختلف جو چیزیں بنی ہیں یہ آگ کے شعلوں کی طرف ذرا غور سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے شعلوں کے اندر اس طرح کی چیزیں بنتی بگڑتی نظر آ رہی ہوں. یعنی آگ کے جلنے کے اس عمل کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. جب ہم کسی مندر کے اندر داخل ہوتے ہیں یا کسی چرچ کے اندر انٹرنس میں وہ گھنٹی لٹکاتے ہیں، ہر داخل ہونے والے شخص وہ گھنٹی بجا کے اندر داخل ہوتا ہے. تو یہ یہاں پہ انہوں نے گھنٹی کی نشانی بھی بنائی ہے. اس کے بعد ہندو برادری کے لوگ ایک شوبہ نیزہ بناتے ہیں جسے ترشول کہا جاتا ہے، جو طاقت کی نشانی سمجھتے ہیں. تو یہ یہاں پہ انہوں نے ترشول کی نشانی بھی بنائی ہے. یہ اس زمانے کا انداز بودوباش ہے. تو یہ پتھر کی دیوار، اس کے اوپر یہ سادہ گارے کا پلستر، اس طرح کی دیواریں ویدر ریزسٹنٹ ہوتی ہیں، سردی گرمی کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا. اس زمانے کے گھر بہت یعنی دروازے بہت چھوٹے ہوتے تھے. اس طرح کے 3 دروازوں سے گزرنے کے بعد وہ اپنے رہائشی کمرے تک پہنچ سکتے تھے. تو وہ دروازے اس لیے چھوٹے بناتے تھے، اگرچہ وہ لوگ ہمارے نسبت کہیں زیادہ جسیم و قداور لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن اس کی مجبوری یہ تھی کہ یہ خطہ اس زمانے میں بہت ہی ٹھنڈا تھا. مثلا آج کے دور میں بھی دسمبر جنوری کے مہینوں میں -15-16 تک ٹمپریچر گر جاتا جب رات کو آسمان صاف ہو جاتا ہے. تو اب جب کہ یہ گلیشیئرز ملٹ ہو کے بہت پیچھے ریٹریٹ کر چکے، آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، گلوبل وارمنگ والا مطلب یہ ان تمام کے باوجود -15-16 تک ٹمپریچر گر جاتا. اگر ہم آج سے 1000 سال پہلے کا سوچیں تو یہ جتنے بھی گلیشیئرز ہیں وہ بہت آگے تک پھیلے ہوئے تھے، آبادی بہت تھوڑی سی تھی. شاید اس زمانے میں اس خطے کے اندر کم سے کم -25-30 تک ٹمپریچر گرتا ہوگا. -25-30 ٹمپریچر ہو، پہننے کے لیے تن پہ کپڑا نہ ہو، پاؤں میں جوتا نہ ہو، اس طرح کی بے سر و سامانی کے عالم میں سروائیول آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا. اس لیے انہوں نے چھوٹے دروازے بنائے تاکہ کم سے کم سردی داخل ہو. ادھر پیچھے ابھی بھی لوگ رہتے ہیں؟ جی 10-12 گھرانے ابھی رہائش پذیر ہیں. اسی طرح کے گھر ہیں یا گھر انہوں نے ابھی نئے بنائے؟ نہیں، اسی طرح کے گھر ہیں. اچھا اچھا. لیکن 2 گھر ایسے ہیں جن کے اندر اپنے مالکان رہتے ہیں جو اس وقت سے؟ ہاں، لیکن انہوں نے اپنے پرانے گھروں کو ڈسمنٹل کر کے انہیں موڈیفائی کر کے رہائش کے قابل نئے گھر بنا دیے ہیں. اچھا اچھا. تو یہ 1 2 3 4 یہ چاروں بھی مساجد ہیں. اچھا، یہ بھی مساجد ہے. الگ الگ مساجد بنائی جی. یہ ابھی بھی مساجد کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی فرد جا کے اپنے قبیلے کی مسجد میں وہ ضرور نماز پڑھتے ہیں. اللہ اچھا جی. تو یہ حال ہے میں جی، یہ گاؤں کا چوپال ہوا کرتا تھا. تو چوپال کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، اس میں آپ کا میں ٹائم ضائع نہیں کراؤں گا. تو یہاں پہ اضافی ایکٹیویٹی وہ یہ کہ موسم سرما میں یہاں 2.5 مہینے تک مسلسل میوزیکل پروگرام بھی ہوا کرتا تھا. شاید یہ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم نہ ہو. تو جب اسکندر اعظم نئے گندھارے میں داخل ہوئے، اس کے ساتھ 95,000 کا لشکر تھا، اس میں سے 35,000 خواتین بھی تھیں. تو یہ 95,000 میں سے زیادہ تر افراد کا تعلق یونان کے 3 بڑے قبائل سے تھا. ان میں سے ایک قبیلہ ایونین کہلاتا تھا. یونانی زبان میں ایون بیل کو کہتے ہیں. بیل اس قوم قبیلے کا قومی نشان تھا. تو اس لیے وہ لوگ ایونین یعنی بیل والے کہلاتے تھے. بیل نہ صرف اس زمانے میں بلکہ آج کے دور میں بھی مضبوطی اور طاقت کا سمبل سمجھا جاتا ہے. اس لیے وہ لوگ اپنے آپ کو دنیا کے مضبوط ترین قوم تصور کیا کرتے تھے.
اور اس کے اوپر جو सन फ्लावर کے پھول نظر آ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ सन फ्लावर کا پھول اسکندر اعظم کے سر کے اوپر جو تاج سجا ہوا تھا وہ 9 پتوں والا سورج مکھی کے پھول کی طرح بنا ہوا تھا، اس لیے یہ سورج مکھی کا پھول اسکندر اعظم کے تاج کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ یہ گاؤں قدیم زمانے میں کوئی لگ بھگ 300 گھرانوں پر مشتمل تھا۔ اچھا 300 گھرانے۔ اور یہ 1856 تک صحیح سلامت گاؤں تھا۔ 1856 میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا دریائے ہنزا کے اندر۔ ہوا یوں کہ شاید آپ لوگوں نے بھی اتاوا جھیل وزٹ کیا ہوگا۔ اتاوا سے 2-2.5 کلومیٹر پہلے یہ جنوب کی جانب سے، اتاوا تو یہ شمال کی جانب سے سلائڈ ہوا 2010 میں جی، لیکن اس زمانے میں جنوب کی جانب سے پہاڑ کی چوٹی سے زمین سرک کے نیچے آئی، اس نے دریا کو لمبے عرصے کے لیے بند رکھا۔ کوئی 40 سے 45 کلومیٹر لمبی جھیل بنی۔ تو جب دریا کا پانی اندر بھر گیا اور اوور فلو ہونا شروع ہوا، پانی نے سرک کا ایون اور مٹی کو ایک دم بہا لیا اور یوں سمجھے کہ ڈیم ٹوٹ گئے اور طوفانی سیلاب آیا۔ وہ سیلاب کا پانی جب یہاں پہنچا تو یہ یہاں پہ دریا کے اس سائڈ پر اس طرح ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ جب وہ طوفانی سیلاب کا پانی اس پہاڑی سلسلے سے ٹکرا گیا تو ریفلیکٹ ہو کے بہاؤ کا زیادہ تر رخ اس طرف امڑ آیا۔ اس نے اس گاؤں کے نیچے سے کٹاؤ شروع کیا، وہ کاٹتا گیا، اوپر سے گرتا گیا، ہوتے ہوتے اس گاؤں کا کوئی 80% حصہ سیلاب کا نظر ہو گیا۔ اس کے بعد 1974 میں ہمارا پاکستان آرمی آ گئے یہ KK روڈ بنانے کے لیے۔ اس کے پیچھے سے انہوں نے یہ سڑک بنائی جس کے زد میں کوئی 60 کے لگ بھگ پرانے گھر آ گئے، انہوں نے بلڈوز کر کے وہ کاٹ کے نیچے پھینک دیا اور اب یہ KK کا راستہ ہے۔ تو اس طرح یہ زوال پذیر ہو گیا۔ اب جو ہمارے پاس بچا ہے اس میں کوئی 40 کے لگ بھگ پرانے گھر ہیں اور 7 قدیم مساجد ہیں، 3 واش ٹاورز ہیں، ان کے ساتھ انٹرنس والا گیٹ اب بھی اپنے اوریجنل شیپ میں موجود ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کے اب بھی انسان بخوبی سوچ سمجھ سکتا ہے کہ آج سے 1000 سال قبل اس خطے کے اندر زندگی کرنے والا انسان کس طرح زندگی کرتا تھا۔ تو اس کے وزٹ سے ہمیں جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ 2 ہی بڑے چیلنجز سے خوف زدہ تھے۔ مثلا سب سے پہلے موسم سرما، تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ موسم سرما کو کیسے گزاریں، سرما سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ اس کے بعد بیرونی حملہ آوروں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ یہ 2 ان کے سامنے بڑے چیلنجز تھے۔ حملہ آور کون تھے؟ یہ چائنیز تھے یا یہ منگول تھے؟ نہیں، کوئی بھی تھا؟ صرف چائنیز اور منگولز کی بات نہیں ہے، یہاں پر افغانستان سے بھی حملے ہوتے تھے۔ یہاں یہ اسٹیٹس آپس میں بھی، یہ جو GB کے اسٹیٹ ہیں مثلا سامنے نگر سے اوپر گلگت سے بھی حملے ہوا کرتے تھے۔ 4 مرتبہ تو کشمیر سے بھی حملے یہاں پہنچے، لیکن 4 مرتبہ ان کا کوئی سپاہی یہاں سے بچ کے زندہ نہیں جا سکا۔ تو اس طرح مختلف حملے ہوا کرتے تھے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ جو چھوٹے اسٹیٹ تھے یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ یہ اسٹیٹ کون سی تھی؟ یہ ہنزا اسٹیٹ، یہ ہنزا اسٹیٹ کے اندر آتی تھی یہ آبادی؟ یعنی ہنزا اسٹیٹ کی سب سے پہلی آبادی ہے نا یہ۔ اچھا، اور یہ جو 2 قلعے بنے ہوئے ہیں یہ ان کی رعایا یہ تھی؟ جی۔ اچھا، تو یہ قلعے بننے سے پہلے یہ گاؤں تھا نا۔ یہ تھی ان کی مسجدیں، اس زمانے کی مسجدیں ہیں اور یہ ابھی بھی جو ہے نا اسی حالت میں ہے۔ گڈ یار، بہت پیاری سی چھوٹی مسجد بنائی ہے، وہ سامنے جو ہے وہ آپ کو قبلہ نظر آتا ہے اور اس کا روف بہت ہی پیارا بنایا ہے۔ تو یہ تھی ان کی مسجد ہے جو ہر بندہ اپنے لیے۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ یہ بھی جی ان کی ایک مسجد ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اندر اس ٹائم کی بنی ہوئی ہے۔
ये है जी गलियाँ, अंदर बसते हैं। इनकी गलियाँ इस गांव के। ये सामने एक 3 मंजिला वॉच टावर है, तो निचली 2 मंजिलों में सिर्फ अंदर से सीढ़ी है, यानी वॉच टावर यानी तीसरी मंजिल तक रसाई का ज़रिया। इनका ऑपरेशनल सिस्टम तीसरी मंजिल में था। तो ये उन्होंने बीच में 2 छोटी सी खिड़कियाँ बनाई हैं, उनके दाएं बाएं 2-2 छोटे ट्रायंगल सुराख हैं। ये जो ट्रायंगल सुराख हैं दुश्मन को नज़र आए बगैर दुश्मन पे नज़र रखने के लिए, जो ही दुश्मन उनके तीरों के कारगर रेंज में पहुंच जाता है, ये बीच की खिड़कियाँ खोल के वहाँ से दुश्मन को अपने तीरों का निशाना बना सकते थे हम। और यही सिस्टम चारों साइडों पे हुआ करता था। वो बाहर की तरफ दुश्मन पर भी नज़र रख सकते थे और अंदर की तरफ अपने गांव पर भी नज़र रख सकते थे। ये वॉच टावर का एंट्रेंस है। उन्होंने इस एंट्रेंस को जानबूझ कर थोड़ा सा मुश्किल बना रखा था कि खुदा न खास्ता कोई दुश्मन यहाँ तक पहुँच जाता है तो आसानी से अंदर घुस न सके। तो इसके ऊपर उन्होंने थोड़ा बड़ा दरवाज़ा बनाया, वो इसलिए कि दुश्मन के यहाँ पहुँचने की सूरत में वहाँ से वो दुश्मन के ऊपर वो आग फेंक सकते थे, गर्म एशिस फेंक सकते थे, वो पत्थर बरसा सकते थे, गरम गरम उबलते हुए तेल को फेंक सकते थे। तो ये वापस उसी आप एंशिएंट इंस्टीट्यूट के ऊपर पहुंच गए हैं। अच्छा अच्छा। तो ये सामने आपका तालाब है। तो सच बता रहा है, हैं? सच बता रहा है, हमें तो आइडिया ही नहीं था। ये वो तो खींच नहीं सकते। खींचते हैं